السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 سے لے کے 80، 81، 82 اور 83 ہوگا۔ رکوع پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا نئے لفظ ہیں، ذرا دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، جعل بنانا، لکم من بیوتکم تمہارے گھروں میں، بیت کی جمع بیوت، ساکنہ رہنے کی جگہ۔ جو ساکنہ ہے مسکن اردو کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں اور سکون بھی بنا سکتے ہیں۔ گھروں میں سکون ہوتا ہے بندے کو، جہاں مرضی بندہ ہو تو بندہ گھر میں جا کے سکون حاصل کرتا ہے۔ ساکنہ وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، لکم من جلود الانعام، چوپایوں کے چمڑوں سے۔ انعام آپ سورہ انعام پڑھ چکے ہیں، چوپائے جانور۔ جلود جلد کی جمع، اس کو یاد رکھنے کے لیے کتابوں کی جلد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتی، کتابوں کی جلد جو ہے کتابوں کو محفوظ رکھتی ہے، کمبائن رکھتی ہے۔ تو جانوروں کی جو جلد ہے وہ انسان کی باڈی کو اکٹھا رکھتی ہے، اور اسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ ماہر جلد، یعنی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو جلد کے ماہر امراض جلد، تو یہ وہی ہے جلود، چوپاؤں کے چمڑوں سے، بیوتن گھر، چمڑے سے بھی گھر بنتا ہے جو خیمے ہوتے ہیں۔ تستخفونہا، تاکہ مانی تم، آگے یہ جو سین تا ہے است، تست یست میں نے بتایا تھا چاہنا، اور یہ خفیف، خا فاف یہ فا، خفیف، خفیف کیا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ تم انہیں ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ یوم ذانکم، اپنے سفر کے دن۔ سفر خود بھی ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن ذان بھی سفر ہوتا ہے، یہ یاد کر لیں۔ وَيَوْمَ اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن۔ اقامت کیا ہوتی ہے؟ قائم ہونا، رہنا، یعنی جب سفر میں نہیں ہوتے، قیام۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون سے۔ صوف جو صوفی ہے، صوفی اس لیے مشہور ہوا کہ یہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، تو صوف، اسوافیہا، ان کی اون سے، واوباریہا، اور ان کے پشم سے۔ اوبار بھی ان کی اون ہی ہوتی ہے، ان کے بال ہی ہوتے ہیں ذرا جو نرم ہوتے ہیں پشم کی طرح۔ واشعارہا، اور ان کے بالوں سے، یہ بھی بال ہی ہیں جانوروں کے۔ اساسا، سامان۔ اساسا آپ بولتے ہیں کہ میرے پاس تو یہی اساسا ہے اردو میں، سامان۔ سامان کے لیے آپ نے قرآن میں کئی لفظ پڑھے ہیں، اور ایک یہ نیا لفظ ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، اساسا۔ اساسا و متاعا، اور چیزیں، متاع بھی مال ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے اصل میں۔ الہین، ایک وقت تک۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، لمبی آیت ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے گھر بنائے، جنہیں تم اپنے سفر میں، سفر کے دن اور قیام کے دن، اقامت کے دن ہلکا پاتے ہو، خیمے جو ہوتے ہیں۔ اور ان کی اون سے، اور ان کی پشم سے، اور ان کے بالوں سے سامان اور چیزیں بنائیں۔
ایک وقت تک، یعنی ایک وقت تک ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو تم۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، لکم مما، ان سے جو، خلقہ اس نے پیدا کی، ظلالن سائے، یعنی جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ان کے سائے بھی بنا دیے۔ وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکنانم غاریں، اکنان غار، اکنانم وجعل، اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، سرابیلا قمیصیں، قمیض جو ہوتی ہے، تقیکم وہ بچاتی ہیں تم کو، تقوی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تقیکم، تقیکم الحرہ، حرارت، اردو کا لفظ حرارت بنا لیں، گرمی سے وہ آپ کو بچاتی ہیں، وہ سرابیلا، اور قمیضیں، تقیکم بچاتی ہیں تمہیں، باسکم تمہاری جنگ میں، باس لڑائی، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ قمیض جو ہے یہ زرہ کی بات ہو رہی ہے، کذالک اسی طرح، یتم پوری کرتا ہے، تمام کرتا ہے، تمام کرنا پورا کرنا، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرمان بردار بن جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ نے تمہارے لیے ان سے جو چیزیں پیدا کی، جو چیزیں پیدا کی ان کے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے وہ قمیضیں جو تمہیں گرمی سے، اور وہ قمیضیں جو تمہیں جنگ سے بچاتی ہیں، اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمان بردار بن جاؤ۔ تسلیم جو ہے، تسلیم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مان لینے کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک صرف، تولو کا میں نے بتایا تھا وڑا جائیں پنجابی میں، وڑا جانا، بدل جانا، پھر جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اگر وہ پھر جائیں تو بے شک صرف آپ کے ذمے، علیکا، علیک البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے واضح، بلاغ، بلوغت، بالغ، تبلیغ، یہ سارے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے۔ پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو بے شک آپ کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ سب پہچانتے ہیں، یعرفون عارف پہچاننے والا، معرفت کا لفظ آپ بولتے ہیں پہچان کو، اللہ کی نعمت، ثم پھر، ینکرونہا، وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا، ینکرون کو دیکھیں تو ناکارہ اور منکر یہ لفظ بن سکتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ناشکری کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکری کرنے والے ہیں۔ رکوع بھی پورا ہوا ماشاءاللہ، سورہ نحل کا 17واں رکوع ہے اس پارے کا، نحل کا تو 11واں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے اللہ میں توفیق دیتا ہے، ہمارا چل رہا ہے، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید نعمتیں گنوائیں، اور آپ ان نعمتوں کے گننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عربوں کی جو زندگی تھی صحراؤں میں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، سکون کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے گھر جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، خیمے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو عرب تھے جو اس وقت پانی جہاں ہوتا وہاں خیمے ڈال دیتے، جب پانی ختم ہو جاتا تو اپنے گھروں سمیت ان کو ہجرت کرنا پڑتی، گھروں سمیت ان کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا، تو گھروں کو اٹھانا کتنا مشکل ہے، تو وہ خیموں میں رہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تم ان کو ہلکا پاتے ہو، یعنی ان کو کہیں لے جانا بھی آسان ہے، اور جب رہ رہے ہو اس وقت بھی ہلکے ہیں یہ۔
پھر ان کے بالوں سے جانوروں کے اور ان کی پشم سے اور ان کی اون سے تم فائدے کی چیزیں بناتے ہو. یہ اللہ نے عقل دی ہے اور یہ جانور دیے ہیں تو تمہیں یہ ملتا ہے سارا کچھ. اسی لیے عربوں میں جانور بہت قیمتی جانے جاتے تھے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اس نے جو چیزیں بھی پیدا کی ان کے سائے بنائے. اگر اللہ سایہ نہ بناتا تو دیکھیں سورج کی جو گرمی ہے ڈائریکٹ آتی تو کیا بنتا. سائے بھی اللہ کی نعمت ہے. کبھی دور دور تک سایہ نہ ہو اور بندہ گرمی ہو، گرمی کا موسم ہو تو کہیں نظر آ جائے یا مل جائے تو اس نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے. پھر پہاڑوں میں غاریں بنائیں، ان میں بھی رہ لیتے ہو، ان سے فائدے اٹھاتے ہو. اور پھر قمیضیں جو تمہیں سردی سے گرمی سے بچاتی ہیں. اور یہ جو زرہ ہے لوہے کی جو لباس تھے وہ بھی قمیض کی طرح ہوتا ہے تو وہ تمہیں جنگ میں بچاتی ہے. اللہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. آگے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نعمتوں کے جاننے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. یہ جاننے کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیریں تو آپ فکر نہ کریں، آپ کے ذمے تو واضح طور پر پیغام کو پہنچانا ہے، ان کو پکڑ کے سیدھا کرنا نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.